السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر علیہ ونعوذ بأنفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله، أما بعد الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو مبارکباد ہو کہ الحمدللہ ہم لوگ 28ویں رکوع تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نشست میں آپ لوگ کا خوش آمدید بھی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ نشست کا آغاز کریں، اپنے ڈسکشن اور سیشن کا براہ راست آغاز کریں، میں چاہتا یہ ہوں کہ ابتدائی میں ہی ہم لوگ پچھلے سیشن میں جو 2 یا 3 سوالات پوچھے گئے تھے ان کے جوابات جلد از جلد دے دیتے ہیں، کیونکہ آج کا رکوع بہت اہم ہے۔ ایک بار میں یہ سوالات کے جوابات دے دوں تو آپ لوگ کو کلیئر ہو جائے گا پھر کہ پچھلے رکوع میں کیا مسکنسیپشن تھی، کچھ لوگوں کو وہ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ایک آیت آپ لوگوں نے پچھلے رکوع میں پڑھی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا، کہ انسان کتنا خرچ کرے، کیا خرچ کرے، کہاں پہ خرچ کرے، یہ معاملات پہ ایک آیت آئی تھی۔ تو وہ آیت یہ تھی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ آیت ہے 219 اور 220۔ اس آیت کو سمجھنے میں غالباً کچھ لوگوں کو مغالطہ شاید ہو گیا تھا۔ سحری شاذف نے ایک سوال اس کی ضمن میں پوچھا ہے، اسی طریقے سے ہماری ماڈریٹر مشا نے بھی ایک سوال پوچھا ہے۔ آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے، میں پھر کر دیتا ہوں کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو نبی نے فرمایا کہ جتنا آسانی سے ہو، جتنا ڈھیل کے ساتھ ہو، خرچ کر دو۔ یعنی جو اضافی چیز بچ جائے، تمہارے مال کی جتنی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ میرے پورے سوال کو سمجھ لیجئے، جواب کو آپ لوگ کا جواب خود بخود اس میں سے نکل آئے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے جو اضافی چیز ہے، جتنا آسانی سے خرچ کر سکو خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ احکامات کو صاف صاف بیان فرما رہے تاکہ تم فکر کرو، غور کرو، سوچو سمجھو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی سوچو اور آخرت کے معاملے میں بھی سوچو۔ تو گویا کہ میرے سوال کا جواب تو سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ سیرش کا سوال یہ تھا سیونگ نہیں کرنی چاہیے کیا، اسی طریقے سے میشا کا بھی سوال تھا سر یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ سرپلس میں سے آدھا دے دیں اور آدھا رکھ لیں، یہ بھی غلط ہوگا کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے بھی سوالات تھے کہ سیونگ کیا نہیں کرنی چاہیے، مشکل وقت کے لیے انسان تھوڑا بہت تو رکھتا ہی ہے نا، تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ سیونگ کر لی جائے۔ تو قرآن بھی یہاں کہاں کہہ رہا ہے کہ سیونگ کرنا حرام ہے، یا میں نے کہا بولے کہ سیونگ کرنا حرام ہے؟ میں تو قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اور وہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ تم غور کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی غور کرو، آخرت کے معاملے میں بھی غور کرو، سمپل۔ یعنی دنیا میں بھی جو رسپانسبلٹیز کا حق ہے تم پہ ان کو دو، اس کے باوجود اگر کچھ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ سمپل کانسیپٹ ہے۔ سیونگ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سیونگ کر کے آپ یہ بتائیے آپ کو کتنی امید ہے کہ وہ مال آپ کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس؟
ایمان کا جو اصل تقاضا ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا اضافی مال ہے اس کو آپ خرچ تو کر دیں، لیکن تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملے میں پہلے غور کر لیں، فکر کر لیں، سمجھ لیں کہ اگر آپ وہ سب خرچ کر دیں گے مانگنا پڑ جائے، یہ بھی بات بہت اہم ہے۔ اور یہ نقشہ پورا کھلے گا سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پہ تو بہت اہم آیت آئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو، اور نہ ہی اتنا ہاتھ آزاد کر کے کھول دو کہ سب کچھ ہی دے دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایسا نہیں ہو کہ بعد میں خود تم کو ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھے رہنا پڑ جائے۔ تو دیکھیں قرآن تو بہت بیلنس نظام دیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دم کنجوس بن جاؤ، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک دم مال 1 لاکھ تنخواہ پوری کی پوری اڑا دو۔ تو تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، غور کرو، فکر، اس میں انسان کا ایمان جو ہے وہ دخل اندازی کرے گا۔ اگر اس کے ایمان میں اتنی ہمت ہے اور اس کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اللہ پر، تو وہ خود بخود انسان اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی معیارات زندگیوں کو اور اپنی عیش و عشرت کو کم از کم کرے گا، اور زیادہ کا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ تو یہ میرے خیال سے سوال کا جواب تھا۔ آئی ایم شیور آپ لوگ کو اس آیت کا سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ترجمہ انشاءاللہ۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے مجھ سے دوسرے سوالات پوچھے تھے پچھلے نشست کے حساب سے، اس میں آج بھی ایک سوال پہ ذرا دوبارہ ایک طریقے سے اس کی ریویژن ہو گئی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سوال کو آپ دوبارہ ذرا ریپیٹ آج کے سیشن میں کر دیجیے گا۔ اور وہ سوال ہے بیسیکلی ڈاکٹر سائمہ کا، جہیز کے بھی بارے میں ذکر ہوا تھا، تو وہاں ڈاکٹر سائمہ نے ہم سے ایک سوال کرا، ڈاکٹر شارق اگر والدین اپنی خوشی سے جہیز دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق سے، تو وہ کیا صحیح نہیں ہے؟ لیکن جہیز کا تصور سمجھ لیجئے، جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، جہیز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے۔ مزے کی بات آپ لوگ کو یہ لگے گی کہ جہیز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے، تو یہ جہیز کا لفظ آیا کہاں سے؟ جہیز ایک ہندوانہ پس منظر ہے، ہندوانہ رسم ہے، یہ وہاں سے آئی ہے۔ خود حضور اور خود صحابیوں سے، اہل ایمان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے۔ تو یہ جہیز کی لعنت آج ہمارے معاشرے میں کیسے آ گئی؟ اس کا پس منظر ہے وہ ہندوانہ رسم ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد سے ایک طریقے سے چلتی آ رہی ہیں اور ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب کسی سے جہیز دینا چاہے تو اس کی بہترین علماء یہ توجیہ بتاتے ہیں، اس کی بہترین تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پہ کھلم کھلا چرچا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ بیٹی کے یہاں سے، گھر والوں کے یہاں سے، والدین کے یہاں سے، باپ کے یہاں سے، ماں کے یہاں سے اتنا سب کچھ صوفے آ رہے ہیں، سیٹ آ رہے ہیں، یہ وہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس گھر میں آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، عین ممکن ہے وہاں کوئی خانسامہ بھی ہو، کوئی نوکر بھی ہو، کوئی ڈرائیور بھی ہو، کوئی شیف بھی ہو، کوئی سویپر بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کیا پتہ اس کی بیوی بھی، اس کی جو بچی بھی ہے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے بوڑھی ہو رہی ہو سکتا ہے نا ایسا۔ تو اس کے دل پہ ٹھیس نہ پہنچے، یا کسی بھی اہل ایمان کے دل پہ یا کسی صاحب ایمان کے دل پہ ٹھیس نہ پہنچے کہ میرا باپ جو ہے وہ، میری جو بچی ہے وہ تو بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو میرا سیٹ ہے ایک طریقے سے میرے باپ کے رول کے مطابق ہے، اور وہ اپنا سیٹ جو ہے وہ لگاتار مال خرچ کیے جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں ایک طمع پیدا ہوگی، ایک افسوس پیدا ہوگا، ایک امید پیدا ہوگی۔ اور یہی سارے طمع کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے یہی ہے سمپل، کہ پھر چوری ہوتی ہے، ڈاکے ہوتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہم لوگ کلچر کو عام کرنے کے بجائے اس کو سرے سے، تو عین ممکن ہے کہ چوری ڈاکے کے جو ریشو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام بڑا متوازن مذہب ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ قرآن کی جو آیت آپ لوگ پڑھتے ہیں، پہلے ہی میں آپ لوگ کو کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ میں یہ کوئی سختی میں نہیں کہہ رہا، میں آپ لوگ کو آرام سے ہی سمجھا رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ جتنا قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ایک بات نوٹ کری ہے کہ آپ لوگ کے اندر تھوڑا جذباتی انداز ہے کہ یہ بھی پوچھ لیں، یہ بھی پوچھ لیں۔ میرا انداز بیان اس طریقے کا ہوتا ہے دوستوں کہ میں آپ لوگ کو آہستہ آہستہ لے کے چلوں۔ قرآن بھی آہستہ آہستہ حضور پہ نازل ہوا ہے نا، تو آہستہ آہستہ چلیں گے، وہ زیادہ آپ لوگ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور ہر حکم یقین کریں آپ لوگ کے آگے آتا رہے گا، جس طرح آپ لوگ پڑھتے رہیں گے کھلتی جائیں گی چیزیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو نصیحت، واعظ کے لیے اور روشنی کے لیے اور نتیجہ نکالنے کے لیے اور ہر قسم کے فلسفے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی، فکر نہیں کریں آپ لوگ، انشاءاللہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اور ایک اور چیز یہ کہ جب سیشن چل رہا ہو، بڑی گزارش ہے کہ سیشن کے اینڈ میں برائے مہربانی سیشن کے اینڈ میں آپ لوگ سوال پوچھ لیں، اس سے سیشن کا جو ایک ردم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی تھی. اب ہم لوگ ڈائریکٹ چل رہے ہیں 28ویں رکوع کی طرف، اور بہت غیر معمولی انداز ہے اس کے اسٹارٹ ہونے میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایسے ایسے معاملات ڈسکس کریں ہیں کہ آپ لوگ کو بھی پڑھتے ہوئے شاید عجیب لگے، لیکن اسلام کبھی بھی دیکھیں حق بات بتاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ آج اپنے دلوں میں سما لیجئے کہ اسلام کوئی بھی حق بات بتاتے ہوئے کبھی نہیں گھبراتا. تو دیکھیں اسٹارٹ اسی آیت سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اے نبی یہ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کی جو ماہواری کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کے ماہواری مہینے بھر آپ لوگ کو پتہ ہے، جو عورتوں کو مینسز آتے ہیں اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک ناپاک چیز ہے، تکلیف کا باعث ہے. کیونکہ یہ میڈیکل بھی پروف کرتا ہے اور مینٹل حساب سے بھی، مینٹل اسپیکٹ سے بھی. میڈیکل اسپیکٹ سے کیا ہے کہ آئرن لاس ہوتا ہے عورتوں کا، بلڈ لاس ہوتا ہے، انیمیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے. جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں سمجھ سکتے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس میں ہی اینڈومیٹریم جو یوٹرس کی ہے وہ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک تکلیف کا بھی باعث ہوتا ہے، کریمپی سینسیشن ہوتا ہے، لوور ایبڈومنل پین ہوتا ہے. یہ سارے میڈیکل اسپیکٹس ہیں. ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہارمونز ہوتے ہیں عورتوں میں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو فزیکل مینٹل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسی دور ایام میں، یہ جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اسی میں ان عورتوں کا 14-15 جتنے بھی سائیکلز ہوتے ہیں عورتوں کے، کسی کے 10 دن کے ہوتے ہیں، کسی کے 8 دن کے، 7 دن کے، اس پورے ٹائم پیریڈ میں ڈیو ٹو ہارمونل امبیلنس دیر از سم اماؤنٹ آف پرابلمز ان دیئر ایٹیٹیوڈ. چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام، جو اسلام اجازت دیتا ہے طلاق کا، وہ شوہر کو دیتا ہے، عورت کو نہیں دیتا. کیونکہ انہی ایام میں ایک چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ غصے کی بنا پہ بھی اسلام شریعت عورتوں کو طلاق کا حق دے دیتا، کیا پتہ وہ حالت ایام میں دے دیتے طلاق. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ بہت ناپاک چیز ہے، تکلیف کا باعث ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو حیض میں تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہا کرو. فَاعْتَزِلُوا یعنی ان کے ساتھ مقاربت نہ کیا کرو. جو شوہر اور بیوی کا مقاربت کا رشتہ ہے، ہم بستری کا رشتہ ہے، اس حالت میں اگر وہ ہیں تو ان سے مقاربت نہیں کرنی ہے، سمجھ لو. اور یہ بہت میڈیکل پروون بات ہے. اگر اسی کے دوران سیکشول انٹرکورس ہو، یہ ساری چیزیں ہو اور وہ مقاربت قائم ہو جائے تو طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. کیونکہ یوٹرس خود اپنی شیڈنگ فارم میں ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. اس میں اگر اس کا نطفہ رہ جائے باپ کا تو کیا پتہ وہ اولاد تو زائل ہو جائے. تو اسلام بہت متوازن مذہب ہے. اسلام نے اس حالت میں، باقی تمہارے پاس پورا مہینہ ہے، جس طریقے سے شہوت آپ نے پوری کرنی ہے کر سکتے ہیں، لیکن ان ایام میں ہرگز نہیں، ان کے قریب تک نہیں جاؤ. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ جب وہ حالت حیض میں ہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک وہ خود پاک نہ ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں تب ان سے قربت کر سکتا ہے انسان. یعنی جب 10 دن 8 دن پورے گزر جائیں اور عورت جو ہے غسل لے لے، پھر اللہ تعالیٰ مطلب انسان کے اندر جو شہوت کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو انسان پورا کرے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اسی طریقے سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان کے پاس آؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے اندر جو شہوت کے طریقوں کو اور طرزوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے وہ جائز طریقے سے دیا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں. آؤ حیث امرکم اللہ. اور یہ بات بہت خوب ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جائز راستہ ہے. ہر انسان جانتا ہے، بلکہ حیوان بھی جانتا ہے کہ حالت طبی کے لحاظ سے اس کو اپنی سیکشول انسٹنکٹس پوری کہاں سے کرنی ہے، کس ذرائع سے کرنی ہے. لیکن اگر انسان اس صحیح راستے کے بجائے کسی غلط راستے سے اپنی خواہشات پوری کرے، مقاد نالی کرے، دوبر کا استعمال کرے، اسی طریقے سے جو اینل سیکس جو آج مشہور ہوا ہے، یہ ساری وہ حرکتیں، تو یہ تمام کام سمجھ لیجئے حرام کام ہے. سوائے تکلیف اور بیماری کے اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان کو. حیث امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ تمہیں دیا ہے فطرت پہ دیا ہے، تو تمہاری فطرت میں جو جائز راستہ ڈالے اس کو اختیار کرو اور جائز راستے سے اپنی شہوت کے تقاضوں کو تکمیل دو. امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو.
یعنی گویا اگر کوئی اس عمل میں دخل اندازی کر رہا ہے اور پھر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان، آدھا ایمان تو صفائی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، جس طرح میں بتا چکا ہوں ایک پروویژن ہے، پروویژن ہے، یہاں جس طریقے کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہ فصل کاٹو گے، جیسے بیوی کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد دے گا، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر سے آؤ نا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو اپنی کھیتی میں اس طرف سے ہو کر آؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، وہاں سے جائز راستے سے آؤ، بالکل، پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی جہاں تک ٹرانس ویجائنل سیکس کا تعلق ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، جہاں سے جو معاملہ جائز راستہ ہے اس کو اختیار کرے انسان، لیکن بطن سے نہیں یا حرام راستے سے نہیں، کیونکہ جس طرح مرد اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تمام مخلوق اللہ کے یہاں برابر ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کی صحت برقرار رہے، سب کی صحت برقرار رہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آئندہ کے واسطے کے لیے تم جو کچھ کرتے ہو اس کا سامان آگے بھیجو۔ آئندہ کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ یعنی جب یہ شوہر اور بیوی میں ایک مقاربت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اولاد حاصل ہوتی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے لیے آگے کے لیے سامان تلاش کرو، یعنی اولاد کو ڈھونڈو، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے بڑھاپے میں جو سب سے بڑی ایسٹ بنتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ وہ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے نا۔ لیکن آج کی دنیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود اولاد سے بھاگتی ہے، خود اولاد سے بھاگتی ہے۔ غریب کہتا ہے کہ کھلاؤں گا کیسے، اور امیر کہتا ہے کہ مال کا وارث آ جائے گا میرا ایک۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تمام وہ نعرے ہیں اور تمام وہ القاب ہیں جن کو اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ اگر غریب کہے نا کہ میں کھلاؤں گا کیسے کہ میری یہاں ایک اولاد آ جائے گی، اور امیر کہے کہ میرے مال کا ایک حصہ دار آ جائے گا، تو دوستوں ان لوگوں کو اللہ کے رازق، یہی سسٹم آج ہمارے یہاں ہے، فیملی پلاننگ، بچے دو ہی اچھے۔ حالانکہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ میں چاہتا ہوں زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں چاہتا ہوں اپنی امت کو قیامت کے روز کثیر تعداد میں دیکھوں، زیادہ تعداد میں دیکھوں، لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان اپنی سی کوشش کرے اولاد کے حصول کے لیے بھی، اس کی تربیت کرے، تعلیم کرے، کھانے پینے ہیں، نان نفقہ ہے، شادی بیاہ ہے، اسی طریقے سے اولاد کو پروان چڑھانے، یہ سارے معاملات کرے، لیکن اولاد سے بھی امید اور توقع نہ لگائے، کوئی بھی اولاد سے اپنی امید اور توقع نہ لگائے، کیونکہ یہ مضمون آگے سورہ انفال میں آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، اسی پہ تو ہم آزما رہے ہیں تم کو، تو اس پہ امید نہیں لگانی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ امید لگائیں گے آپ کسی اولاد سے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، وہ نہ بنی، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا امیدیں کسی سے نہیں لگانی، آپ کی امید خالص ہونی چاہیے صرف ذات باری تعالیٰ سے، بس۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نکاح دل نواز۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کر کے رہنی ہے، اس کے سامنے پیش ہو کے ہونے والا ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے آگے جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو جو کہ ہمارے ان تمام معاملات پہ اپنی طرز زندگی گزارتے ہیں۔ گویا یہاں آپ لوگ کو بار بار نظر آئے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جتنے معاملات آئے ہیں، روزے کے، حج کے، قتال کے، صوم کے، سب معاملات میں آپ دیکھیں گے تقوی، ہر جگہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ اصل شریعت محمدی کا بلو پرنٹ اب تیار ہو رہا ہے، اس میں بار بار تکرار آئے گی تقوی کی، کیونکہ تقوی سمجھ لیجئے اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، اب قانون کی لاکھ پیروی آپ کر لیں، لیکن اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، تو وہ قانون ایک مذاق بن جائے گا۔ all the laws will become lawless۔ اور آج کی بیوی جو ہے وہ شوہر کو باتیں سنا دیتی ہے آرام سے، کیوں سناتی ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو کہ ہر عمل کی، ہر سوال کی جواب دہی کرنی ہے، باس پرس ہونی ہے، روز قیامت کھڑی ہونا ہے مجھے، تو وہ کیوں سنائے گی؟ تقوی نہیں ہے۔ حالانکہ شوہر کا تو بہت رتبہ ہے، حدیث میں موجود ہے حضور کی کہ میری شریعت میں سوائے خالق کے اب کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر سجدہ ہوتا اور سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے،
اور اللہ معاف کرے، آج شوہر کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے معاشرے میں، اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ساتھ بیلنس بھی کیا حضور نے، یہ نہیں کہ صرف شوہر کے حق بتا کے ختم کر دیا، نہیں، یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور ان میں سے بھی بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی سے جو سلوک ہوتا ہے وہ بند کمرے میں ہوتا ہے دوستوں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ دوسروں سے اخلاق آپ کو بہت نظر آئیں گے، بیوی سے جو اصل اخلاق ہے شوہر کا وہ بند کمرے میں ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے اہل ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم۔ اور نہ ڈھال بنا لیا کرو اللہ کی قسموں کو عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی اور تقوی اور صلح کے مابین اختلاف کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے مابین صلح میں اختلاف کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نام کو، اللہ کی عظیم ترین نام کو ڈھاس نہیں بنانی ہے، بیس نہیں بنانا اپنی قسموں کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان قسم کھا بیٹھے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، چاہے وہ کام نیکی کا تھا، لیکن غصے میں ہے انسان، اب قسم کھا بیٹھے، اب کیا کریں؟ یہ اس کا معاملہ آگے سورہ نور میں کھلے گا۔ حضرت ابو بکر نے بھی ایک دفعہ قسم کھا لی تھی، ان کا ایک غلام تھا مزدہ، مزدہ نے ایک غریب غلام تھا جس کی وہ مدد کرتے تھے، فائنینشیل سپورٹ دیتے تھے، لیکن مزدہ بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا، اس کا واقعہ سورہ نور میں کھلے گا، تو انہوں نے بھی، حضرت ابو بکر نے بھی پھر قسم کھا لی کہ جس بدبخت کی میں مدد کرتا تھا اس نے بھی میری بیٹی پر تہمت کے جرم میں ملوث ہو گیا، اب میں اس کی مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ تب اللہ نے وہاں فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تم اپنے لیے کہے کو نیکی کا دروازہ تم اس کے لیے بند کر رہے ہو، قسم کھا لیا تو کفارہ دو، قسم کو توڑ دو۔ تو اللہ کی قسم مت کھا لیا کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں آڑ نہ بن جائیں وہ تمہاری قسمیں۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے صلح کرانے میں بھی اللہ کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ۔ اب ایگزامپل ہے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کے بیچ میں آپ کود گئے، پوری آپ نے کوشش کر لی لیکن صلح نہیں ہو رہی ہے، اب آپ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ بس اب میں صلح نہیں کراؤں گا، تو گویا آپ نے اللہ کے نام کو آڑ بنا لیا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کی طرف انسان کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو، جس طرح تم دنیا میں آگے بڑھو یہ معاملہ تمہارا دین میں ہونا چاہیے، دین میں آگے سے آگے بڑھو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ میرا کیا کام کر رہا ہے، وہ سنتا بھی اور علم بھی رکھتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تم پر روز آخرت گرفت نہیں فرمائے گا ان قسموں پر جو تم ایسے ہی کھاتے ہو، بیہودہ قسمیں، یعنی بغیر مقصد کسی عزم و ارادے کے جو انسان قسم کھا بیٹھتا ہے اس پہ اللہ نہیں پکڑے گا۔ یہ دراصل عربوں کا رواج بتایا جا رہا ہے، واللہ باللہ کے علاوہ ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا، گویا یہ ان کا ایک طریقے کا قسم کھانے کا ایک سمجھ لیجئے فیک اسٹائل ہوتا ہے، ارادہ اصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک طریقے کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے ان کی گفتگو کا، لیکن جان بوجھ کر قسم نہیں کھاتے وہ۔ لیکن یہاں بتایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اس پہ اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے گا، باز پرس ہوگی جو قسمیں تم جان بوجھ کے قصدن کھاتے ہو، قصدن کھاتے ہو، لہٰذا وہاں آسانی کر دی۔ یہ آگے پورا کا پورا سورہ مائدہ میں آ جائے گا کہ قسم کو توڑنے کا کیا کفار ہے، اس کا حکم بعد میں آ جائے گا، کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں سورہ بقرہ سے پہلے کافی یہ صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرتا ہے، اور حلیم بھی ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، حلیم بھی ہے، معاف کرتا ہے اور حلیم بھی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، یہ اگلی جو 3 آیات آ رہی ہیں میرے خیال سے چھوٹی، اب دیکھیں آج میں اسپیڈ میں اس لیے گیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف 3 آیات پہ ہی مجھے اصل آج کا پورا رکوع سمیٹنا تھا، کیونکہ یہ بہت اہم مضامین آ رہے ہیں ایک میاں اور بیوی کے مابین۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے 5 منٹ ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تسلی سے پہلے سن لیجئے گا، کیونکہ یہ جو رکوع کی اختتام کی آیت آ رہی ہیں یہ عورتوں کو اتنے آسانی سے حلق سے اترتی نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی ابھی 22 لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ انہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں عافیت عطا فرما دے اور میرے فالوورز بڑھ جائیں انشاءاللہ، میرے کیا قرآن کے فالوورز بڑھ جائیں۔ تو اس میں ایک بات آپ لوگ کے سامنے 5 منٹ کی
بتانا چاہ رہا ہوں اس کو تسلی سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ مرد عورت کا جو ایک طریقے کا جھگڑا ہے یہ ہوتا کیوں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار شوہر اور بیوی، اس کے بعد اگلا رکوع بھی شوہر اور طلاق کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے عدت کے مسائل ہیں، بیوہ کے مسائل ہیں، دودھ پیتے بچے کے مسائل ہیں، یہ سارے ابھی آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں انسانی تمدن جو ہے، انسانی تمدن ایک الگ چیز ہے اور انسانی زندگی ایک الگ چیز ہے. انسانی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مادی ضروریات کو کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک پیٹ رکھا ہے، اب ظاہر بات ہے پیٹ کو بھرنا ہے، بھوک ہے، کھانا کھانا ہے، پانی ہے پینا ہے، پیاس کو مٹانا ہے، اولاد کی تعلیم ہے، تربیت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انسانی معاملات ہیں، انسانی زندگی کے وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جس سے انسان پوری زندگی لڑتا ہے بڑھتا ہے اور پھر انسان مر جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے انسانی تمدن. یہ بھی ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ انسانی تمدن اب قائم کیسے ہوگا. لہٰذا جب دو انسان ملتے ہیں دوستوں تو اس سے شروع ہوتا ہے تمدن، بیسک کلچر. اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شہوت، جنسی تقاضے. اللہ نے دو جنسیں بنا تو دی، مرد اور عورت، لیکن ان دونوں کے تعلق سے ہی تو نسل آگے چلے گی نا. اب اس معاملے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ شہوت جیسے پوٹنٹ جذبے کو، سیکشول انسٹنکٹ کو، اس کو لگام کیسے دی جائے؟ کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے جتنا موز اور گھوڑا ہوتا ہے، وہ جتنا گھوڑا طاقتور ہوگا بھاگے گا، اس کے لیے مشقت اتنی زیادہ کرنی ہوگی. ایک تو شہوت کا انسانی لحاظ سے جو تقاضا پورے کرنے کا یہ ذریعہ ہے جو کہ انسان سمجھتا ہے اور میجورٹی ویسٹ میں یہ چل رہا ہے. اب اگر کوئی اس کو اوپن سیکس کر دے، شہوت کا تقاضا ہر کوئی فری کر لے، جس کو فری سیکس کہتے ہیں، وہ عام ہو جائے، اس سے تو پوری دنیا میں فساد ہو جائے گا. اور یہ ساری بیہودیاں نیٹ پہ آرام طریقے سے موجود ہیں اور فری سیکس ہے، بالکل ہے. دنیا میں ایک فساد برپا ہو جائے گا اس وجہ سے. تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ہی شادی کا قانون اسٹارٹ کر دیا. اللہ نے رسول کے ذریعے شادی کی ترغیب دی. ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، سارے کے سارے لوگ جانیں پہچانیں کہ یہ میاں آ رہا ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ اس کی زوجہ ہے، نسل بڑھے، ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. اب فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں نہیں آئے گا نا، اسلام نے شادی کا راستہ دکھایا ہے. اب اس شادی کے رشتے میں کیا مرد ہے، عورت کیوں کون ہے، یہ ساری کی ساری جو ہستیاں ہیں، کون سا مرد ہے، کون سا شوہر ہے، کون سی عورت ہے، یہ ساری کی ساری جو ہستیاں ہیں اس شادی کے رشتے میں نبھیں گے تو وہ شوہر اور بیوی بن جائیں گے. اس سے پہلے وہ ایک سمپل مرد اور عورت تھے، اس سے پہلے کے پہلے وہ بالکل برابر تھے. لیکن جب یہ شادی کے رشتے میں آ گئے تو اب عورت اس مرد کے تابع ہو جائے گی، اس کی سپرویژن میں آ جائے گی. بس یہ ایک نقطہ ہے جو کہ عام طور پہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا. شادی سے پہلے جب تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ شادی مرد کا بھی حق ہے، مرد کا بھی رائٹ ہے کہ وہ شادی کرے، نسل بڑھائے، اور بیوی کا بھی حق ہے کہ وہ آگے نسل بڑھائے. لیکن جب تک شادی نہیں ہوئی ہے تو بیوی حق جما سکتی ہے کہ بھائی مجھے شکل اچھی نہیں لگ رہی اس کی، فلانا ڈمکانا، میں نہیں کر رہی شادی اس سے. وہ برابر ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایک دم ایکول ہے. صحیح بات ہے، شادی سے پہلے اس عورت کو حق حاصل ہے. لیکن ایک بار وہ کسی خاندانی ادارے کے وجود میں آ گئی، مرد کے تابع ہو گئی، اب وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی. اب وہ اس کے کچھ فرائض ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں. اب اس رشتے میں مرد اور عورت بالکل برابر ہونے کی کوشش کریں. عورت جو ہے بالکل اپنی پاور کو غلط استعمال کر کے ایک دم شوہر کے مد مقابل آ جائے، یا مرد اپنی پاور کا غلط استعمال کرے، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بہت معقول بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے دو ڈائریکٹر نہیں بنا سکتے. ڈائریکٹر تو ایک ہی ہوگا، اس کے نیچے اس کے ملازمین ہوں گے. اگر ڈائریکٹر ہی آپ دو بنا دیں یا تین بنا دیں تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا. لہٰذا ہر ادارے میں اگر ڈسپلن آپ نے رکھنا ہے تو ایک سربراہ ٹاپ پر ہونا چاہیے. لہٰذا وہ ٹاپ پہ سربراہ خاندانی ادارے میں، گھر کے معاملے میں اللہ نے بنایا، اللہ کی شریعت نے بنایا مرد کو. انسان ہونے کے معاملے میں بالکل برابر، انسان ہونے کے معاملے میں شادی سے پہلے بالکل برابر، مرد بھی برابر، بیوی بھی برابر، شوہر بھی برابر، بیوی بھی برابر، مطلب لڑکا اور لڑکی برابر شادی سے پہلے. لیکن ایک بار شوہر اور بیوی بن گئے اب یہ برابر نہیں ہے. ہاں شادی سے پہلے بالکل برابر، ایک کے نطفے سے بیٹی بھی آئی ہے، ایک ہی رحم مادر میں بھائی نے بھی جنم لیا ہے، ایک ہی رحم مادر سے بیٹی بہن بھی نکلی ہے. تو نوع انسانی کی حیثیت سے برابر، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آرڈر کے لحاظ سے برابر، مورل ویلیوز کے لحاظ سے دے بوتھ آر ایکول، ایبسولوٹلی ایکول. لیکن ایک بار عورت کسی کے نکاح میں آ جائے گی
تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ حاکم ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن جب مرد اور عورت خاندانی وجود میں آ جائے تو سمجھ لیجئے مرد کا پلڑا بھاری ہے. اب مردوں کے بھی کچھ فرائض ہیں، ان کے فرائض مختلف ہیں، عورتوں کے فرائض مختلف ہیں. اسی وجہ سے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ جو آئلی قوانین اب بیان ہو رہے ہیں، اس میں خاتون کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہاری حیثیت ایک وزیر کے حساب سے ہے، کیونکہ انسانی تمدن اس سے بن رہا ہے. ایک خاندان اور کئی خاندان، اگر خاندان صحیح رہے گا معاشرہ صحیح رہے گا، اگر خاندان ہی بگڑ گیا تو معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. تو اگر خاندان میں میاں بیوی میں جھگڑے بھی ہوں تو اس کا افیکٹ کس کو پڑے گا؟ آپ لوگ بتائیے مجھے. اس کا افیکٹ پڑے گا اولاد پہ، اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. اسی وجہ سے لگاتار 2 رکوع آئلی قوانین پہ آ رہے ہیں. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن شریف کا کہ شوہر گھر کا حاکم ہے، بیوی نہیں ہے. شوہر کے پاس رائٹس ہیں، ٹھیک ہے. شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی زبردستی نہیں لے سکتی، اس کو خلا کرانا پڑے گا، کورٹ میں جائے گی. یہ بالکل الگ معاملہ ہے. اب اگر شوہر زبردستی بیوی کو تنگ کرے اور طلاق دینے پہ اکسائے اس کو، اور خلا لینے پہ اکسائے یا خود طلاق دینے کی کوشش کرے، تو اس کی بہت سخت پکڑ ہے آخرت. مرد کو اختیار اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہ اپنی ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے. تو یہ مرد کو بس لب لباب یہ ہے کہ مرد کا حق زیادہ ہے. اسی طریقے سے عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اب تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی اگر شوہر رجوع کرنا چاہے. نہیں، اختیار مرد کا ہے. یہ بار بار میں آپ لوگ کو تکرار اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 رکوع مسلسل آئیں گے، لگاتار آئیں گے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ عورتوں کو اچھی نہیں لگتی، پیش کی معافی، لیکن کیونکہ ان کو اتنے رائٹس ہیں مردوں کو، بالخصوص آج کے زمانے میں آپ اگر دیکھیں شیطانی فساد جس طرح پھیلا ہوا ہے، اور مغربی ایک کلچر جس طرح حاوی ہوا ہے، اور سارا جو دجالی فتنہ حاوی ہوا ہے، ہارنس کیا ہوا ہے اس کو، اور مساوات مرد و زن کے نعرے ہیں اور عورت مارچ کے نعرے ہیں. اس دور میں تو بالکل اچھی نہیں لگتی عورتوں کو یہ باتیں. یہ مغرب کی سازش ہے دوستوں. ہمارے ہاں ایسا خاندانی نظام مغربی جیسا نہیں ہے. ہمارا نظام تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا ہے. ان کے ہاں، ان یہودیوں کے اور ان جیوز کے ہاں، کرسچنس کے ہاں تو یہ خاندانی نظام دھرم برم ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے. اب وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ ان کی دمیں کٹ گئی ہیں، ایک بلی کی دم کٹ گئی ہے، وہ چاہ رہی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. وہ تو ہمارے نظام کو تہس نہس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اب کیوں ہی اچھا یہ نہ ہو کہ ہم ساری کی ساری جو ساری آپ لوگ عورتیں ہیں، یہ اللہ کے دیے گئے اس نظام کو سر جھکا کر اپنا لیں. عورتیں اور مردیں برابر نہیں ہیں. عورتوں کے لیے بہترین ان لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ مرد کے ذریعے سے ہے. لہٰذا یہاں بار بار تکرار آئے گی مرد مرد. آپ لوگ کو بھی ایسا لگے گا کہ آپ جذباتی نہیں ہو جائیے گا ان آیات کو پڑھتے ہوئے. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اس کی وجہ وہی ہے، بدقسمتی سے وہ ہندوانہ رسمیں. کیونکہ تصویر کے اگر آپ دوسرے رخ کو دیکھیں گے نا دوستوں، تو یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل 100% 100% رائٹ ہے کہ عورتوں کو جو حقوق اللہ کی شریعت نے دیے ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے ان کو وہ بھی نہیں دیے. اور مجھے بدقسمتی بولتے ہوئے بھی چھوٹا لفظ لگ رہا ہے، مجھے کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے. بدقسمتی تو چھوٹا لفظ ہے. ہم اسپیشلی جو شوہر حضرات ہیں، وہ آج کا شوہر اتنا بغیرت اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ عورتوں کو جو حق اللہ اس حد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوانہ پس منظر ہے. وہی قرآن سے دوری ہے یا ہندوانہ پس منظر ہے. کیونکہ ہندوؤں میں بھی عورتوں کا کوئی حق تھوڑی ہے. ان کے ہاں تو باقاعدہ کوئی لیگل پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں تو بیوہ کو بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ان کے ہاں تو وراثت کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اسٹائل تو ہمیں اللہ کی شریعت نے دیا ہے. پورے جال کہیں نظر نہیں آئے گی، سورہ نساء نظر آئے گی. عورتوں کے معاملے میں پوری اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل کری ہے جو کہ ایک ڈارے پہ مشتمل ہے. تو کوئی مذاق بات تو نہیں ہے نا. عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس چھوٹا لطیف فرق یہ ہے کہ عورت اس کے تابع میں ہے بس. کیونکہ مغرب کے حملے کو ایک طریقے سے مؤثر کرنے میں انڈائریکٹلی یہ بدقسمتی سے یہ جو بغیرت شوہر ہیں یہ ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم بھی عورتوں کو، آج کی زمانے کی جو عورتیں ہیں اور آج کے زمانے کے جو مرد ہیں، وہ عورتوں کو اپنی جوتیاں سمجھ رہے ہیں پاؤں کی. اگر ہم ان کو وہ حقوق نہیں دیں گے، ان کے ساتھ دل جوئی نہیں کریں گے، تو ان کے اندر لازماً ایک رد عمل ہوگا، ریئیکشن ہوگا ان کے اندر. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ عورت مغربیت کا شکار ہو جائیں گی. پھر یہی باتیں جنم لیں گی، عورت مارچ، مساوات مرد و زن، یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی. لہٰذا مردوں کو ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی کہ البتہ جہاں شریعت و دین کا معاملہ آ جائے وہاں مرد سخت ہو جائے کہ دیکھو بیوی یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں تمہاری مدد کر سکتا.
بس بات ختم. میری اپنی ذات میں تمہیں جتنی کمپرومائز چاہیے میں حاضر ہوں، لیکن اللہ کا دین میرے لحاظ سے سب سے آگے ہے بس. لہٰذا شادی کرتے ہوئے برابری ہے، دونوں کی رضامندی ہے. یہ میں باتیں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ سورہ نساء میں ایک آیت آئے گی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، ایک دم مسلط ہیں، سر کے اوپر مسلط ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے وہاں پہ. گویا کہ یہ ایک کڑوی گولی ہے جو کہ آہستہ آہستہ عورتوں کے حلق سے اتاری جا رہی ہے. جو عورتوں کے فرائض ہیں اس لحاظ سے شریعت نے اس پہ بوجھ ڈالا ہے، اور جو مرد کے حقوق ہیں اس لحاظ سے مردوں پہ بوجھ ڈالا گیا ہے. دا رسپانسبلٹیز اینڈ پریویلیجز گو ٹوگیدر. تو میرے خیال سے یہ جو میں نے آپ لوگ کے آگے 10 منٹ کی بات کہی ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ اس کو اللہ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے. اور اس میں بحیثیت اپنی انا اور اپنی ایگو، اس کو پلیز سائڈ میں رکھیے گا. ہر شخص کے اندر ایک ایگو ضرور ہوتی ہے. تو 226 کی طرف آیت ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں، دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، یعنی اب قسم کھا چکے ہیں کہ اب بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، کسی غصے پہ قسم کھا لی ہے. تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے. بس 4 منتھس تک کی تمہارے پاس مہلت ہے. فَإِنْ فَاؤُوا، اگر تم قسم توڑ کر کفارہ دے دو اور عورت کی طرف رجوع کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرے گا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے شوہر اور بیوی میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور بات نہیں مان رہی ہے عورتیں، شوہر بھی اڑ گیا ہے. اب بسا اوقات شوہر قسم کھا بیٹھتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کو، ایلا کہتے ہیں، ایلا، عین یہ لام ٹوٹا ہے، ایلا. یہ حضور نے بھی فرمایا ایلا. اپنی ازواج مطہرہ، یہ نقشہ آگے آئے گا سورہ احزاب میں. انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے بھی جب انہوں نے کہا، زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ بڑھنا چاہیے یا رسول اللہ، اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ بھائی یہ اتنی جو تمہارے پاس تمہارے حق ہیں ان کو لے لو، پھر بعد میں میرے پاس نہیں آنا. یہ پورا ذکر آئے گا ابھی سورہ احزاب میں. اس کو ایلا کہتے ہیں. اس کا ذکر آخری پاروں میں آئے گا. تو اگر مرد بھی یہ قسم کھا لے، اور حال اس زمانے میں بھی، حال تو یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی عام طور پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں کہ بیوی کے پاس کیسے جائیں. بیوی بیچاری جو ہے وہ ٹینشن میں آ کے یا پھر اسٹریس میں آ کے، والدین کے پریشر میں، نندوں کے پریشر میں، بھائیوں کے پریشر میں، کزنس کے پریشر میں چلے جاتی ہے اپنی بیوی ادھر میکے کے اندر. اب وہاں بیوی بھی معلق ہے، نہ وہ شادی شدہ ہے نہ آزاد ہے، ہوا میں لٹکی ہوئی ہے. اب کیا کریں؟ یہ معاملہ حل کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 4 مہینے ہیں، اس کے اندر انسان کے بچے کی طرح ان سے رجوع کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. یعنی بیوی میکے بیٹھ گئی، اب شوہر تمہارے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو اور اس کو مطلب اپنی انا کے اندر کسی اور سے شادی کر لو. یہ نہیں ہے. 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم لمٹ ہے، اس کے اندر انسانوں کی طرح اس کو لے کر آ جاؤ. یہ اصل میں یہ گرہ بنتی کیوں ہے یہ سمجھ لیجیے. یہ گرہ تب بنتی ہے دوستوں جب میاں اور بیوی کے علاوہ دوسرے لوگ آ جائیں اس رشتے میں. اب شوہر ہے، شوہر کو بھی اکسا رہی ہے اس کی امی گھر پہ بیوی کو گھر جانے کی، میکے جانے کی. شوہر اور بیوی میں تو ہو جاتے ہیں اختلاف، اکساتی ہیں نا آج کل کی عورتیں، مائیں اکساتی ہیں. اور وہاں بیوی کو اکسا رہے ہیں اس کے گھر والے، اس کی بھابیاں اکسا رہی ہیں، اس کی نندیں اکسا رہی ہیں، فلانا ڈمکانا ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ مت آنا گھر، وہ بڑھائے گا مجھے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آپ بتائیے مجھے. اللہ کا قانون دیکھے کیا ہے، ضابطۂ حیات ہے دوستوں، ضابطۂ حیات. قرآن شریف آخر وقت تک ہدایت ہے اور رہے گی. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹریٹ فارورڈ 4 مہینے کے اندر انسانوں کی طرح لے آؤ. فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پھر غفور ہے، رحیم ہے. یعنی معاف کر دے گا، جو حرکتیں تم نے کری ہیں اس سے درگزر فرمائے گا. لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اچھا، اس آیت سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 4 مہینے کے علاوہ معاملہ آگے تک کیوں بڑھتا ہے، وہ میں آپ لوگ کو سمجھا رہا تھا کہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اس معاملے میں. حالانکہ میاں اور بیوی کے بیچ میں تعلق ہے، اسی وجہ سے قرآن شریف بار بار کہتا ہے. اس سے پہلے آپ لوگ وہ آیت پڑھ چکے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، لباس کی طرح.
اس لباس میں اگر تم میاں بیوی کے رشتے میں کسی اور ہستی کو گھساؤ گے، بیوی کے علاوہ اپنی ماں کو گھسا لیا یا ماں کے علاوہ باپ کو گھسا لیا، بیوی نے اپنے بھائیوں کو گھسا لیا، تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے، وہ بیچاری بچیاں ایک ایک سال تک اپنے گھروں میں رہتی ہیں، میکے میں پڑی پڑی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پتہ چلتا ہے شوہر صاحب نے اپنی ایک شادی کر لی ہے، وہ تو 2 بچوں کے باپ بن گئے۔ یہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ جو بچہ کے ایک طریقے سے باپوں پر بوجھ بن جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا غم کون ہے، اپنے صحابیوں کو بتاتے تھے، میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ سب سے بڑا غم اس باپ کے لیے جس کی بچی کو طلاق ہو اور وہ اس کا نان نفقہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا تکلیف پہنچے گی اس باپ پہ جب وہ اپنی بچی کو دیکھے گا کھاتے ہوئے؟ آپ لوگ سوچیں ذرا کتنی تکلیف ہوگی اس باپ کو، بہت تکلیف ہوگی۔ کوئی وجہ ہے نا اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ خود حضور نے بھی شادیاں کری ہیں بیواؤں سے، طلاق یافتہ عورتوں سے، کیوں کری ہے؟ سوچیں نا آپ لوگ۔ اللہ کرے میرے اس لیکچر کو وہ مرد سن لیں جو ان طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کریں، ان باپوں کی ٹینشنوں کو ریلیف کریں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 4 مہینے کا اشارہ کیوں دیا گیا ہے؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینوں کا اشارہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت عمر اور حضرت حفصہ کے واقعے سے۔ آج میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، لیکن یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے، ابھی 5-7 منٹ سیشن اور چلے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ میرے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ سارے کے سارے جو انسانی تمدن کو بگاڑنے والی چیز ہے نا، اس کا معاملہ اور اس کا حل ان 2 آیات میں۔ 4 مہینے کا اشارہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ سیرت میں یہ بات پتہ چلتی ہے حضرت عمر اور حضرت حفصہ سے۔ حضرت عمر باپ ہیں اور حضرت حفصہ ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر نے یہ بات پوچھی اپنی بیٹی سے، حالانکہ دیکھیں باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن باپ بیٹی سے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے۔ اسی لیے یہ رکوع بھی دیکھیں نا کس سے سٹارٹ ہوا ہے، مینسس سے، انٹر کورس سے۔ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے وہ عظیم بندے بھی نہیں شرماتے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کیا پوچھا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ، یہ جو شوہر سارے کے سارے ظاہر بات ہے کسی کا شوہر 1 سال کے لیے گیا ہے، 1.5 سال کے لیے گیا ہے، واپس نہیں آ رہے، تو وہاں شوہر بھی ایک طریقے سے بیوی سے دور ہے، بیوی بھی شوہر سے دور ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ایک دفعہ حضرت حفصہ سے، بی بی حفصہ سے، کہ اے میری بچی حفصہ، تم کتنے عرصے تک سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت اور اپنی عزت کو سنبھال کے رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کے بغیر؟ کتنے عرصے تک سمجھتی ہو؟ حالانکہ دیکھیں باپ ہے اور بیٹی ہے، اور سوال کیسا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ ابا جان صرف 4 مہینے تک برداشت ہو سکتا ہے بس۔ اور غالباً اسی آیت کی روشنی میں انہوں نے غالباً فرمایا ہوگا کہ میکسیمم 4 مہینے معلق رہ سکتی ہے عورت، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تمہاری یہ نیت ہو جائے کہ تم ان کو طلاق دو، نہیں بن رہی ہے، بیوی بھی اڑ گئی ہے، شوہر بھی اڑ گیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کو طلاق پہ بھی برقرار ہے۔ بڑے ایک لطیف ایک طریقے سے طنز ہے ان لوگوں پہ جو کہ اکساتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تمہارا طلاق کا پختہ ارادہ ہو جائے اس عظیم رشتے کو ختم کرنے کا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو عظیم رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کا بھی آپشن اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی اور مذہب میں آپ لوگ کو طلاق کا لفظ ہی نہیں ملے گا۔ میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، ڈپریشن ہو رہی ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، اس سے بھائی اچھا یہ ہے کہ الگ الگ راستے اختیار کر لو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین ور دے دے گا، تمہیں بھی دے دے گا۔ یہ بات آگے چلے گی، سورہ نساء میں آ جائے گی۔ اگر دونوں کا ارادہ طلاق کا ہو ہی جائے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ برداشت کرتے ہیں انسان پھر۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، اب دیکھیں یہ آیت چلی ہے آگے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکیں 3 حیض تک، یعنی 3 ماہواری تک، یہ جو 3 مہینے اس کے اندر اندر اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض کر دیں کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، اب اس کو عدت میں رہنا ہوگا، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی اگر شوہر نے بول دیا ہے کہ 1 طلاق دے دی ہے یا 2 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس پہ اس کو 3 مہینوں میں وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، اس کو روکے رہنا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنے کا آپشن ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں اس نے تو بس ختم معاملہ، رجوع کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے۔
وہ شوہر دوبارہ رجوع کر ہی نہیں سکتا دنیا میں، وہ تو کیا کسی کا باپ اس لڑکی کو اس کے لڑکے کے نکاح میں نہیں دے سکتا. اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. لیکن آج کے شوہر دیکھیں پتہ نہیں کیا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے. دفتر میں ایسا لگتا ہے کریلے کھا کے جاتے ہیں، کیا کھا کے جاتے ہیں کہ ایک ہی وربل ڈائریا جس کو کہتے ہیں نا دوستوں، غصہ آیا اور تینوں بار بول دی طلاق. ابے بھائی انسان کے بچے بنو، یہ معاملہ ٹھنڈے دماغ سے کرنے کا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنے کا ہوتا ہے کہ لگاتار بول دو یہ منہ میں جو آ رہا ہے بول دو، وربل ڈائریا. اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا مشورہ لینے، 3 طلاق دے دیا، بعد میں مشورہ دیتے تھے، پہلے 100 کوڑے لگاتے تھے. اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کیوں. جس طرح مجھے غصہ آ رہا ہے ان کو تو بہت زیادہ، وہ تو جلیل تھے، بہت جلیل القدر صحابی میں سے تھے. پہلے کوڑے لگاتے تھے کہ کیا حرکت کر کے آئے ہو تم، کسی کی بچی کو ایسا معلق کر دیا تم نے. سوچے نا، ہم لوگ یہ نہیں ہے یہ ساری باتیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. تو تمہیں چاہیے، ان عورتوں کو چاہیے کہ 3 حیض تک، 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھو، ہلنا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ 3 ماہواری کے اندر ہی عدت ختم ہونے کا آپشن ہے. مطلب 3 ماہواری کے بعد ایک بار 3 مہینے کی عدت ختم ہو جائے، یعنی پہلی 2 طلاقوں کے بعد یہ معاملہ 3 مہینے کا ختم ہو جائے تو شوہر کا حق آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، آٹومیٹک. لہٰذا اس مدت کے اندر شوہر نے رجوع کرنا ہے، یہ اس کے لیے سیف آپشن ہے. اور اسی مدت کے اندر لڑکی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی. اللہ کا نظام دیکھیں کتنا بیلنس ہے دوستوں. وہاں لڑکی کو بھی ایک طرف سے روک دیا کہ تم نے شادی نہیں کرنی، اور یہاں لڑکے کو بھی روک دیا کہ رجوع کرنا ہے تو اسی 2-3 مہینے کے اندر کر لو. کیوں؟ تاکہ دونوں کے غصے کے پارے ٹھنڈے ہو جائیں، رجوع کر لیں. اس پوری آیت میں دیکھیں آپ لوگ کو کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا لڑکے کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے، نہ اس کے باپ، نہ دادا، نہ نندے، کہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے ایک شوہر اور بیوی کا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بھائی یہ تمہارا لباس ہے، اس میں کوئی ریلیٹیو نہیں آ سکتا. وہ ریلیٹیو تو کیا، ان کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب ایک اور معاملہ چلا کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ارحاموں میں. یعنی اب فرض کریں اگر حمل ٹھہر جائے، پریگننسی ہو جائے اس دوران، اسی عدت کے دوران، عدت سے پہلے جو ہے وہ مقاربت ہوئی ہے اور ہم بستری ہوئی ہے، اور ایک بیوی کے اندر ایک وہ ٹھہر جائے، بچہ ٹھہر جائے، ایمبریو ٹھہر جائے، اب کیا معاملہ کرے گی؟ تو بیوی کو ڈر بھی ہوتا ہے اس پہ کہ شوہر تو ہمیں پھر طلاق دے دے گا، تو وہ اپنا حمل چھپاتی ہیں. یہ بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. جب بیوی اس دوران پریگننٹ ہو جاتی ہے نا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ پریگننٹ ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ سوچتی یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ رجوع کر لے گا اب، اور اپنے نکاح میں لے لے گا اب. کیونکہ عورت تو چاہتی ہے کہ میں ڈسکلوز نہ کروں. کیوں نہ ڈسکلوز کروں؟ کیونکہ یہ بچہ میرے پاس رہے گا. ظاہر بات ہے وہ ماں تو اس بچے کی وہ جو بچہ ہے وہ تو اس ماں کے لیے ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اس کا حصہ ہے، تو چھپاتی ہیں. وہ ٹینڈنسی ہے کہ جھگڑا نہ اٹھے، فساد نہ اٹھے. یہاں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور اگر والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق دی ہوئی عورتوں کو 3 حیض تک تو ایک تو روکنا ہے، لیکن ان عورتوں کو اس حیض کی حالت میں یہ بات حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے وہ اس کو چھپائیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہوں روز قیامت پہ اور اللہ پہ. اس چیز سے اللہ نے اس کو جوڑا ہے کہ اگر تم انسان کی بچی بنو نا، اور عورتوں کو یہ معاملہ یقین ہو کہ مجھے اللہ پہ ایمان ہے اور روز آخرت میں کھڑے ہونے کی جواب دہی کا احساس ہے، تو وہ کبھی نہیں چھپائیں گی، کبھی نہیں چھپائیں گی. اور یہی معاملہ نہیں ہوتا. گویا کا مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز آخرت میں ایمان ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا. تو یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ بار بار دیکھیں. تقوی کیوں تقوی؟ کہ انسان کے اندر تقوی ہی نہیں ہوگا تو all these laws will become lawless، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی. بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کی جواب دہی کرنی ہے، شوہر کو بھی پتہ ہونا چاہیے بیوی کی جواب دہی کرنی ہے. تو اس دوران وہ جو حالت حیض ہے، حالت حیض کے اندر اگر وہ ٹھہر گیا ہے معاملہ اور حمل سے وہ ٹھہر گئی ہیں، تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپاتے پھریں. شوہر کو بتا ہی نہیں رہی ہیں کہ بیٹا تم باپ بننے والے ہو. یہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.
ان عورتوں کے شوہر پھر لوٹا لینے کا حق زائدہ رکھتے ہیں فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادو اصلاح، اگر ان کا واقعتاً اصلاح کا معاملہ بنے. یعنی اب دیکھیں اس معاملے میں اب اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ابھی 3 مہینے کی عدت ہے، میرے پاس ٹائم لمٹ ہے، اور ابھی میں نے 3 طلاقیں بھی نہیں دی ہیں، صرف 2 طلاقیں دی ہیں. تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، تو مرد کو زیادہ حق حاصل ہے کہ اس عورت کو رجوع کر لے. اب عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم نے مجھے 2-3 مہینے سے لٹکایا ہوا ہے، میں تمہارے ابا کے گھر نہیں جا رہی. نہیں بھائی نہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس مرد کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد ہی کو اصل میں گھر کا سربراہ بنایا ہے، اسلام میں مساوت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، شوہر اور بیوی میں مساوت نہیں ہے، باقی معاملات میں ہے، لیکن ایک دم ایکویلٹی میاں بیوی کے معاملے میں نہیں ہے. اور ایک اور آیت سے اور یہ واضح ہو گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 228، یہ آپ لوگ اگر قرآن تو اس کا ترجمہ آپ لوگ غور کریں. یہ ترجمہ اکثر لوگ غلط لکھتے ہیں اس پہ. اس کا ترجمہ آپ لوگ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہوگا، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، یہ لکھا ہوا ہوگا. یعنی مرد اور عورتوں کے معاملات برابر ہیں. انڈائریکٹلی یہ کہنے کی بات ہے، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے. عربی میں جو لا آتا ہے نا، وہ کسی کے حق کے لیے آتا ہے، اور عربی میں جو علا آتا ہے وہ کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے. تو یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا، سمجھیے، غور کریے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. مثل الذی، یعنی جیسے حقوق شوہر پر ہیں ویسے ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں. جیسے حقوق بیوی کے ہیں ویسے ہی انڈائریکٹلی ان کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریاں برابر نہیں رکھی ہیں. مرد پر اتنی ہی ڈالی ہے جتنے کہ اس کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جتنے کی نسبت ہے. کورسپونڈنگلی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگلی آیت نے اس کو اور واضح کر دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے حقوق میں ان پر. تو مساوات کا ایک ہی ہو گئی، ایکویلٹی تو کوئی نہیں ہوئی نا. مردوں کو تو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے ان عورتوں پر. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تمام عورتوں کو، جو کہ یہاں پہ قرآن کا الفاظ ہے وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. اب وہ بات الگ ہے کہ مرد اس فضیلت کا غلط استعمال کرے تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہے، یہ معاملہ تو الگ ہے. لیکن قرآن کا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اب اس فضیلت کو عورت ذہناً تسلیم نہ کرے، ریکنسائل نہ کرے، اور ایک دم مرد کے مقابلے میں آنا چاہے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس عورت کی، اور دنیا میں بھی فساد ہوگا. تو وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب یہ تم عورتوں کو پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی، یہ ایک کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے گلے سے نہیں اترتی ہے. اس لیے یہاں پہ عورت مارچ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، مساوات مرد و زن کے نعرے بھی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہی قانون ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنائے. بس دا چوائس از یورس. عورتوں کو معاملات کو اللہ نے ایز اے وزیر رکھا ہے. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے. اس کا یہ جو مرد کو حاکم بنانے کا مشورہ ہے، ایک رائے ہے، ایک شریعت کا حصہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو سربراہی حاصل ہے. اس کا کوئی حکم عزیز حکیم، اس کا کوئی حکم حکمت کے علاوہ نہیں ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہے. واللہ عزیز حکیم. الحمدللہ آج کی نشست ختم ہوئی. میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، لیکن آئی ایم شیور آپ لوگ کو ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. کل کا رکوع مبارکہ بھی اسی کے آگے چلے گا، اور اب جو کل ڈسکشن ہوگی وہ تیسری طلاق کے بارے میں ہوگی. ابھی تک ہم لوگ 2 طلاقوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور کل ہی معاملہ آئے گا بچوں کے دودھ پلانے کا بھی اور بیواؤں کے معاملے میں بھی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.